السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں اگر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، جب یہ آخری دور ہوگا اور جو قیامت کے قریب یا اس سے پہلے تھوڑی سی یہ جنگوں کا ذکر ہے، اس میں جو یعنی یہ جو نصارہ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا دہریوں کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور پھر ایک جنگ میں یعنی یہ عیسائی کہیں گے کہ اسلیب کی وجہ سے ہوا ہے، اور مسلمان کہیں گے اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ مخلص مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ان مسلمانوں کی نہیں۔ جب انشاءاللہ ہماری جماعت آگے بڑھے گی مخلص مومنوں کی اور بہت زیادہ یہ غلبہ پکڑے گی، اس وقت کی بات ہے۔ مخلص مومن کہیں گے کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہے، صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس پہ ذرا جھگڑا ہوگا تو مسلمان اس سلیب کو توڑے گا، تو ان کی پھر آپس میں لڑائی ہوگی بعد میں۔ اور آخر میں جب وہ یہودیوں کا معاملہ ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو عیسائیوں کی اکثریت ہوگی یا کافی تعداد میں یہ عیسائی جو نا یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے یہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، اور یہودیوں کی اکثریت جو ہوگی وہ نہیں لائے گی ایمان۔ اور اس وقت ان کے اوپر گویا ایک اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آئے گا، جو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو ذرا پینڈنگ کر دیا، جس طرح کہتے ہیں آگے اس کو مؤخر کر دیا۔ تو ان مسلمانوں کی پٹائی کا انتظام کرنے کے لیے ایسی لعنتی قوم سے اللہ تعالیٰ ان کو پٹوا رہا ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ ان کے پاس قرآن جیسی کتاب، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول، اور ایک زبردست قسم کی تاریخ ہے ان کے سامنے، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام کے واقعات، اسلامی تاریخ، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اور یہ اسی طرح غلط فہمی میں مبتلا ہیں جس طرح جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو یہود و نصارہ جس غلط فہمی میں مبتلا تھے، ان کے علماء اور مشائخ نے ان کو بہت بڑا فراڈ کیا تھا کہ تم لاڈلے ہو، تم چہتے ہو، بلکہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اور بالفرض جہنم میں ڈال بھی دیا تو بس ایک دو دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر تم نکال لیے جاؤ گے، تم تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ ان کو غلط فہمی بہت بڑی تھی۔ بالکل وہی غلط فہمی آج ان مسلمانوں کو ہے کہ تم جو ہو نبی علیہ السلام کی امت ہو، چونکہ تم لاڈلی امت ہو، تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ جہنم تمہارے لیے تو نہیں ہے، وہ تو دوسروں کے لیے ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو جو چاہیں اللہ کر دکھائیں، اور نہ اسلام میں کچھ فرق آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ توحید جائے۔ تو اس طرح کی جو بات ہے پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور سورہ یوسف کی وہ آیت 106 نمبر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح یہ ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں، اور امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں جنت کی کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے یہ آگے بڑھیں گے اور ٹھوکر سے دروازہ کھولیں گے، اور جنت ان کے لیے بے قرار ہے۔ یہ الٹی بات ان کو بتائی، بہت بڑا فراڈ ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو کیا۔ آدھی بات بتائی ہے، آدھی بات بتائی ہے کہ دیکھو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو دوسری بات نہیں بتائی، اسی بات کا جو دوسرا ایسا تھا وہ نہیں بتایا، وہ چھپایا انہوں نے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شرک کرے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہے، کسی اور کو دستگیر کہے، مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، واسطے وسیلے سے پکارے، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کی شروع کرے، اور یہ کہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا، جس طرح جلد دوم دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف نے یہ مشرکانہ تفسیر کر دی کہ یہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر جو ہے وہ محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی نے سورہ فاتحہ کی کڑاکے کی پہلی توحید کی آیت اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اشرف علی تھانوی نے کہی تھی کہ کہتے ہیں میرا استاد کا بھی یہی کہنا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ سورہ زمر میں آ گیا، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے، سارے صوفی قرآن سے ثابت کرتے ہیں
کہ وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، تاکہ ڈاکٹر اسرار جیسا انقلابی ذہن رکھنے والا آدمی بھی جو پوری زندگی قرآن قرآن کرتے اس کی گزر گئی، لیکن وحدت الوجود کے شرک سے یہ نہیں بچ سکے ہیں، طاغوت کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ان کی، چاہے کتنے سہانے نام کے ساتھ آئیں، تنظیم اسلامی ہے جی، یہ جماعت اسلامی ہے جی، اس انداز سے یہ آئے ہیں اور کفر و شرک لے کے آئے ہیں، دعا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، یہ ان کا ہوا اللہ کے بندوں، یہ معاملہ ان کے اندر ہوا تھا۔ یہ آج کے جو بگڑے ہوئے یہ مسلمان ہیں، ان کو عقیدے کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ایمان ہے بھائی، پھر ساری چیزیں بعد میں ہیں، نماز روزہ حج عمرہ زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان خالص ہے، توحید ہے، شرک ہے، شرک کا یعنی رد ہے، کفر پہ طاغوت ہے، نام لے کے انگلی رکھ کے شرک کی جو ہے دجیاں بکھیرنی ہیں اور اس کا تیا پانچا کرنا ہے، کھال اتارنی ہے ان کے داتاؤں دستگیروں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں اور سجدہ تعظیمی اور واسطے وسیلے اور جمہوریت کی کھال اتارنی ہے، تعویذ گنڈے کی اور پیروں مولویوں کی پوری طرح کھل کے دعوت سامنے آئے، پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون باطل کا پرستار ہے، کون مرید ہے اپنے پیروں کا اور امیروں کا اور اپنے مولویوں کا اور معاشرے کا، کون مرید ہے اور کون اللہ کا بندہ ہے اور کون معاشرے کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے، بادشاہوں کا بندہ ہے، فرقوں کا بندہ ہے، مسلکوں کا بندہ ہے، یہ پھر بات کھل کے سامنے آ جائے گی، تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔